ڈپٹی نذیر احمد صاحب کا مضمون وقت پڑھیں گے۔ دنیا میں ہر چیز کی کچھ نہ کچھ تلافی ہیں، یہاں تلافی سے معنی ہے بھرپائی ہے، مگر نہیں ہے تو وقت کی۔ جو گھڑی گزر گئی وہ کسی طرح تمہارے قابو میں نہیں آ سکتی، اور وقت کے گزر جانے پر غور کریں تو اسے کسی چیز کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ تشبیہ سے معنی ہے کمپیئر کرنا یا تلنا کرنا، یعنی وقت کی کسی چیز کے ساتھ تشبیہ یا کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وقت ریل سے زیادہ تیز ہے، ہوا سے بڑھ کر اڑنے والا، بجلی سے سوا بھاگنے والا، اور دبے پاؤں نکل جاتا ہے کہ خبر نہیں ہوتی۔ صبح ہوئی، سو کر اٹھے، جب تک معمولی ضرورتوں سے فراغت حاصل کرو، ذرا ناشتہ وغیرہ کھاؤ پیو، پھر دن چڑھ آیا، پھر گھڑی دو گھڑی ادھر ادھر بیٹھے، گپ شپ اڑائی تو 10 بجنے کو آئے۔ مدرسے جانے کو دیر ہوتی ہے، جلدی ہی کھایا پیا مدرسے گئے، وہاں دوستوں سے ہنسی مذاق کرتے رہے۔ بعد کی تاکید سے 2-1 مرتبہ بری بھلی طرح سبق پڑھا، چلو شام ہوئی، دن رخصت ہوا۔ اب یہاں تاکید سے مطلب ہے استاد کے کہنے یا اصرار کرنے سے، 1-2 مرتبہ یعنی 1-2 بار، اور دن رخصت ہوا۔ دن رخصت ہونے سے مطلب ہے کہ دن جدا ہوا۔ گھر آئے تو پھر کھانے کی سوجھی، کھانے سے کسل پیدا ہوا، کسل مطلب کاہلی یا سستی آئی۔ ذرا لیٹے تو صبح موجود، کام تو کچھ بھی نہ ہوا، لیکن 24 گھنٹے گزرتے ہوئے معلوم نہ ہوئے، اور ایک 24 گھنٹے کیا، ایسے سدھا ہزاروں 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں۔ For online study of Urdu language, please subscribe the YouTube channel Razaki Mustafai channel. We provide the online free classes from class 6 to 12. We provide the full explanation of all chapters according to CBSE RBSE syllabus. We provide all the exercises of question answers. We prepare the students for examination with the solution of model test paper. We solve the problems of students in learning by conversation on WhatsApp. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ جب وقت کی بے ثباتی کا یہ حال ہے، اور جو وقت گزرا وہ ہمارے اختیار سے باہر ہوا۔ اب یہاں بے ثباتی کا معنی ہے ایک جگہ نہ رہنا، یعنی بنا ٹکاؤ پنا، یعنی وقت جو ہے ایک جگہ نہیں ٹکتا، تو نہایت ضروری ہے کہ وقت پر ہمارا اختیار ہو، یعنی وقت پر ہمارا قابو رہے، اس کو ضائع نہ ہونے دیں، ضائع مطلب برباد نہ ہونے دیں۔ یہی وقت ہے کہ سونے اور کھیلنے میں گزر جاتا ہے، اور آدمی کو سست اور غبی سے مطلب ہے کم عقل یعنی بے وقوف، اور آوارہ اور ذلیل یعنی بے عزت، اور رسوا و خوار یعنی بدنام، اور محتاج یعنی دوسروں پر منحصر، اور طرح طرح کے امراض یعنی بیماریوں میں، امراض مرض کی جمع ہے، میں مبتلا اور بد اخلاقیوں میں گرفتار کر دیتا ہے۔ یہی وقت ہے کہ اگر اس کو اچھے شغل یعنی اچھے عمل، اچھے کام، اچھی بات میں لگایا جائے تو انسان کو عالم، فاضل یعنی پڑھے لکھے، لائق، ہنرمند، نامور یعنی مشہور، محترم یعنی عزت والے، نیک، ہر دل عزیز یعنی سب کے چہیتے کر طرح طرح کی خوبیوں اور بھلائیوں سے آراستہ کرتا ہے۔ آراستہ کرنے کا مطلب ہے سجاتا ہے۔ اے لڑکوں، یہ فراغت کا وقت جو تم کو اب میسر ہے یعنی حاصل ہے، بس غنیمت سمجھو، اسے خدا کی نعمت سمجھو۔ غنیمت سے مطلب ہے نعمت۔ اب نہ تم کو کھانے کی فکر ہے اور نہ کپڑے کی، جو کچھ تم سے سیکھتے اور حاصل کرتے بن پڑے، لگ کر جلد سیکھ ساکھ لو، آئندہ تمہارے کام آئے گا، ورنہ پھر کہاں تم اور کہاں یہ فراغت یعنی فرصت۔ اس وقت تم سر پر ہاتھ رکھ کر رو گے، اور رونا کچھ سود مند نہ ہوگا یعنی فائدے مند نہ ہوگا، بہت پچھتاؤ گے اور پچھتانا کچھ فائدہ نہ بخشے گا، بہت افسوس کرو گے اور کچھ نہ ہوگا، یہ وقت بہت افسوس کرو گے اور کچھ نہ ہوگا۔ یہ وقت جو تم کو حاصل ہیں، ان وقتوں کی مانند جو جوانی اور پیری میں تم کو آئندہ پیش آئیں گے۔ لڑکپن کا وقت جوتنے اور بونے کا ہے،
یعنی لڑکپن سے مطلب ہے ایڈلسنس یعنی کشوراوستھا کا سمے، یعنی لڑکپن کا جو دور ہے وہ جوتنے، جس طرح سے کھیتی میں جتائی اور بوائی ہوتی ہے اسی طرح سے جوتنے اور بونے کا یعنی محنت کرنے کا وقت ہے، اور جوانی و پیری کا وقت یعنی بڑھاپے کا وقت، کاٹنے اور گاہنے کا۔ اگر اس وقت میں تم کچھ جوت بو رکھو گے تو جوانی اور پیری یعنی بڑھاپے دونوں میں آرام و آسائش سے رہو گے، مطلب سویدھاؤں کے ساتھ رہو گے، اور اگر چاہو تو اس وقت کو ایسا اکارت کرو، مطلب برباد کرو کہ جوانی بھی خراب ہو اور پیری بھی۔ ایک وقت وہ آ رہا ہے کہ تم فرصت کو ڈھونڈو گے اور فرصت کا پتہ نہ پاؤ گے، اور فراغت کو تلاش کرو گے اور فراغ کا سراغ نہ ملے گا۔ یہ وقت وہ ہوگا جب دنیا کا کاروبار تمہاری پیٹھ پر لدا ہوگا۔ بس یہ خیال اپنے دل میں ہرگز مت آنے دو کہ ابھی سیکھنے کا بہت وقت آ رہا ہے۔ ایسی کیا بھاگڑ مچی ہے کہ رات دن لکھنے پڑھنے کے پیچھے کوئی مر مٹے، اگلا حال کچھ کسی کو معلوم نہیں۔ کون جانے کہ تندرستی رہے نہ رہے، زمانہ فرصت دے نہ دے۔ سب سامان جو اب مہیا ہیں میسر ہوں یا نہ ہوں، بے شک وقت کی قدر و قیمت اور اس کی بھاگا بھاگ تو یہ چاہتی ہے کہ تم خواب و خور یعنی خوابوں کی دنیا اپنے اوپر حرام کر کے رات دن کتاب پر سے سر نہ اٹھاؤ۔ لیکن انسان کی طبیعت کو خدا نے تازگی پسند بنایا ہے۔ کیسا ہی کوئی دلچسپ شغل یعنی کام ہو، ایک عرصہ یعنی ایک مدت کے بعد ضرور اس سے جی گھبرا اٹھتا ہے اور طبیعت اکتانے لگتی ہے، اور طبیعت کو مجبور کر کے اس کام پر لگائے رکھو تو وہ کام اچھی طرح نہیں ہوتا، اور حواس بھی کند ہو جاتے ہیں۔ حواس سے مطلب ہوش و حواس، کند یعنی بے معنی ہو جاتے ہیں۔ اس واسطے مناسب ہے یعنی یہی ٹھیک ہے کہ کتاب کا مطالعہ سے یہاں مطلب ہے پڑھائی، ایسے اعتدال کے ساتھ جاری رکھو، یعنی ایسی برابری یعنی بیلنس کے ساتھ جاری رکھو۔ مثلا نظم و نثر، تاریخ و جغرافیہ اور حساب ایک ساتھ پڑھو۔ جب نثر سے طبیعت ملول ہوئی یعنی اداس ہو جائے، نظم دیکھنے لگے، تھوڑی دیر تاریخ پڑھی یعنی ہسٹری یا اتہاس پڑھا، کچھ دیر جغرافیہ کی سیر کی، پھر حساب میں طب آزمائی کی یعنی طبیعت کو آزمایا۔ ان سب سے گھبرائے تو کچھ لکھنے بیٹھ گئے۔ جب رات کو سونے لگو تو ضرور سوچو کہ آج ہم نے کون سی نئی بات حاصل کی۔ اگر معلوم ہو کہ آج کچھ نہیں سیکھا تو جان لو کہ دن رائگاں گیا، اور اس نقصان کی تلافی اپنے ذمے لازمی سمجھو۔ تلافی مطلب بھرپائی، لازمی مطلب ضروری سمجھو۔ کسی نے کیا خوب فرمایا ہے کہ جس کے 2 دن برابر ہوں، یعنی ایک شخص جیسا کل تھا آج بھی ویسا ہی رہے اور اپنی حالت دیروزہ یعنی گزشتہ حال میں ترقی نہ کرے تو وہ خسارے میں ہے یعنی کہ نقصان میں ہے۔ یہ بچوں آج آپ کا چیپٹر پورا ہوا۔